السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر نظام الدین عثمانی ہے۔ میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر میڈیکل اسپیشلسٹ گیسٹرنٹرولوجسٹ اور فارماکالوجسٹ خیبر میڈیکل کالج میں کام کرتا ہوں، اور آج میں آپ کو نئی کووڈ وائرس کے بارے میں، یعنی کرونا وائرس کی جو نئی قسم آج کل آئی ہے دنیا میں، جس کو ہم JN1 کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ تو جو لوگ جن کو وائرس کے بارے میں علم نہیں ہے، یعنی جو کامن لوگ ہیں جو کہ میڈیکل فیلڈ کے ساتھ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے یا مائکرو بایولوجی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ان کے لیے میرا یہ عرض ہے کہ تھوڑا سا میں آپ کو اس تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے کے جاؤں کہ جتنے بھی وائرس ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اس میں چینجز آ جاتی ہیں، اور اس چینجز کو ہم کہتے ہیں میوٹیشن، ٹھیک ہے؟ تو کرونا جب سے 2019 میں شروع ہوا، اس کو ہم نے کووڈ-19، یعنی سائنٹسٹ نے اس کو کووڈ-19 کا نام دیا تھا۔ اس کووڈ-19 میں پھر وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ چینجز آنا شروع ہو گئی، اور اس کی ایک نئی قسم بنی جس کو سائنٹسٹ نے اومیکرون کا نام دے دیا، ٹھیک ہے؟ پھر اس اومیکرون کی اور بہت ساری قسمیں بن گئی، جس میں سے جو ایک عام قسم ہے اس کو ہم BA.2.86 کہتے ہیں۔ اس BA.2.86 کو انہوں نے جو نام دیا، اس کا نام تھا پیرولا، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو نئی وائرس ہے جو کہ JN1 ہے، اس JN1 کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اسی پیرولا وائرس کے نسل سے اس کا تعلق ہے، یعنی اس میں میوٹیشن آئی ہوئی ہے، اور یہ جو نئی وائرس بنی ہے اس کو ہم JN1 کہتے ہیں۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کی جو شیپ ہے، یعنی اس کی جو شکل ہے، وہ بھی پیرولا وائرس کی طرح سیم ہے، لیکن اس کے اوپر موجود جو سپائکس پروٹین ہے، اس سپائکس پروٹین میں اور پیرولا وائرس کے جو سپائکس پروٹین ہے اس میں تھوڑی سی فرق ہے۔ اس وجہ سے یہ جو وائرس ہے، یہ وہ لوگ جنہوں نے آلریڈی ویکسین کی ہیں، وہ ویکسین ان کو اس وائرس سے نہیں بچا سکتی، اور انہی سپائکس پروٹین کی وجہ سے اب یہ جو وائرس ہے اس کی انفیکٹیوٹی بھی زیادہ ہے، یعنی ایک بندے سے دوسرے بندے تک منتقل ہونے کی جو صلاحیت ہے، اور وہ بھی اس وائرس میں زیادہ ہے۔ اب اس کے علامات کی طرف آتے ہیں۔ JN1 کی علامات بالکل اسی طرح ہیں جس طرح اس کے جو دادا کے علامات تھی، یعنی جو کرونا جی اس کے دادا جو سب سے پہلے آیا ہوا تھا، اس کی جو علامات تھی اس کی طرح ہے، یعنی وہی رنی نوز، سور تھروٹ، گلے میں خراش، ناک بہنا، چھینکیں آنا، بخار، کھانسی اور بھوک کا نہ لگنا، ٹیسٹ خراب ہونا، یہ سارے علامات جس طرح اس میں تھے یہ سارے علامات اس میں بھی ہیں، لیکن اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ سر درد تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، اور گلے میں درد زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ پیٹ کے علامات بھی آ جاتے ہیں، یعنی اسٹمک پین بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور لوز موشن یعنی دست وغیرہ بھی اس کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ اب سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہے اس سے بچنا۔ گورنمنٹ آف پاکستان اور دنیا کے بہت سارے اور ممالک نے اس کے بارے میں اب الرٹ ہونا شروع کیا ہے، اور ایئرپورٹس پہ بھی اس کی چیکنگ شروع ہے، لوگوں کا ٹیسٹ باقاعدگی سے لیا جاتا ہے، اور اس وائرس کے نمونے وہ پھر ریسرچ لیبارٹری میں بھیجے جاتے ہیں۔ لیکن وہ ڈاکٹر صاحبان جو کہ پیریفری میں کام کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کا مریض آ جائے جس میں یہ علامات ہوں، تو ہماری جو پبلک ہیلتھ کی ریسرچ لیبارٹری ہے خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں، اور پھر NIH اسلام آباد میں، تو وہ سارے سمپلز اب دوبارہ کلیکٹ ہونا شروع ہوا ہے، تو آپ ان مریضوں کو وہاں پہ ان کے سمپلز کو JN1 کی جینیٹک پولیمورفزم کے لیے اس کی جو سٹڈی ہے اس کے لیے آپ ان کی نمونی بھیج سکتے ہیں۔ اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں، تو سب سے پہلے بات میں کروں گا ویکسین کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ جو بوسٹر ویکسین آخر میں جو بوسٹر ویکسین لگا ہوا تھا، وہ بوسٹر ویکسین ایکچولی اومیکرون پیرولا وائرس کے خلاف تھا۔ تو جن لوگوں نے وہ بوسٹر ویکسین لگائی ہیں ان لوگوں میں یہ بیماری اتنے زیادہ اثر نہیں کرتا، اور یہ ان لوگوں پہ اتنے زیادہ یہ وائرس اس کی انفیکٹیوٹی بہت کم ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ جس نے ویکسین کیا ہو اور اس کے باوجود اس کو یہ بیماری لگ جائے، تو کہتے ہیں کہ بیماری کی علامات بہت مائلڈ ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، اور اتنی زیادہ سیویئر نہیں ہوتے۔ لیکن جو نئی ویکسین شاید اب آ جائیں گے، تو نئی ویکسین میں پھر جس طرح اومیکرون پیرولا کے بارے میں اور اس کے اگینسٹ اس میں امیونٹی تھی، تو مجھے امید ہے کہ پھر اس وائرس کے بارے میں بھی
اس وائرس کے خلاف بھی اس میں امیونٹی ہوگی۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں اور دنیا کی جتنی بھی اسٹڈیز ہم کلیکٹ کرتے ہیں آن لائن جو ہم پڑھتے ہیں کہ اس وائرس کے اگینسٹ آپ لوگوں نے اتنا زیادہ پینک نہیں ہونا، یعنی یہ نہیں ہے کہ بس ایک نئی وائرس ہے اور پھر جس طرح کرونا میں پہلے جو لوگ پینک ہو گئی تھیں، اس طرح کی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف جو پبلک ہیلتھ پریکاشنز ہے وہ سب آپ نے اپلائی کرنی ہے، یعنی ماسک کا پہننا ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ جن کو چھینک آ جائے اس کو آپ نے ڈیفیوز کرنا ہے، اس کو ایسا نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو اسپریڈ کر لیں، اور جو بندہ جس میں یہ سارے علامات ہوں اس کو تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے، ایسی جگہوں پہ ان کو نہیں جانا چاہیے جہاں پہ زیادہ لوگ اکٹھے ہوں، اور اگر آپ ہیلدی ہے، اگر آپ کو کوئی علامات نہیں ہے، پھر بھی اگر آپ نے ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ زیادہ لوگ اکٹھے ہوں، یا ایسی جگہ پہ آپ نے سفر کرنی ہے ایسی گاڑی میں جہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہو، جیسے پبلک ٹرانسپورٹ، میٹرو ہو گیا، بسز ہو گئی وغیرہ، تو وہاں پہ آپ لوگ ماسک ضرور پہن لیں۔ ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ اس کا سارا سمپٹومیٹک ہی ہے، یعنی بخار کے لیے آپ نے بخار کی دوائی دینی ہے، اور تھوڑی سی فلوئڈ دینی ہے، وائٹامنس دینی ہے، تاکہ انسان کی جو اپنی امیونٹی ہے وہ تھوڑی سی بوسٹ کر جائے، اور اس امیونٹی اس ڈیزیز کو خود بخود اس کو شکست دے سکتی ہے۔ سو JN1 کے بارے میں یہ جو انفارمیشن تھی میرے پاس، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو اور انفارمیشن اس کی آئیں گی انشاءاللہ وہ میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ Thank you very much.